آپ نے مجھ سے یہ بات کتنی مرتبہ سنی ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین وہ روزانہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ 1000 نفل کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا روزانہ جن کو سجدوں میں لذت آتی ہے ان کو کچھ اور پسند نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک آدمی تھا مالدار، اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ جا رہے تھے، راستے میں اذان کی آواز آئی۔ اب ہم لوگ اذان کا احترام بھی نہیں کرتے، جو اذان کے درمیان باتیں کرتے رہیں، اپنے غلط کام میں لگے رہیں یا شور کرتے رہیں، ہنستے رہیں، ان کی موت کا ڈر ہوتا ہے کہ بری موت نہ ہو جائے، آخری وقت خراب نہ ہو جائے۔ اذان کو محبت سے، ادب سے سننا چاہیے، وہ کلمات دہرانے چاہیے۔ اذان کی آواز آئی تو غلام نے مالک سے کہا میں نماز پڑھ لوں، مسجد سامنے ہے۔ اس نے کہا جا تو پڑھا، میں بازار گھومتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان تھا مگر اس کو نماز سے دلچسپی نہیں۔ غلام چلا گیا، یہ بازار گھوم رہا ہے، نماز ہو گئی، لوگ باہر نکل آئے، غلام نہیں آیا تو یہ مسجد کے دروازے پر گیا اور غلام کو آواز دے کے کہا کہ تجھے کس نے اندر روک رکھا ہے؟ تو باہر کیوں نہیں آتا؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ تو اس نے اندر سے جواب دیا، اسی نے روکا ہوا ہے جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے، وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ مسجدوں میں جانے کا شوق، مسجدیں آباد رکھنے کا شوق نہیں رہا۔ نماز بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں کا لشکر جہاد پر جب جاتے تھے اس حالت میں بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آدھے لوگ آگے مورچوں میں، آدھے نماز پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے نماز پڑھ لی پھر وہ آگے سنبھال رہے ہیں، وہ آ کے دوسرے جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو امن میں، صحت میں نماز نہیں پڑھتے، کرسی پہ بیٹھنا مجبوری بن گیا، سجدے سے محروم ہو گئے۔ لیکن کتنے ہیں جو سجدہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے؟ وہ شاید سمجھ رہے ہیں وہ مزے میں، یہی تو ان کو عذاب ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو یہی محرومی ہے نا، کہ ان کو شوق ہی نہیں ہے، دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام کرتے، اللہ کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے میرے پیارے حبیب ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو۔ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات نہیں کھڑے رہا کرو۔ وہ نبی معصوم، معصوموں کے سردار، وہ اتنی عبادت کریں اور ہم گناہ گار، گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ہمیں دلچسپی نہ ہو، کتنی کمزوری کی بات ہے۔ تو نماز سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کو نیکی ملتی ہے۔ وضو کر کے آتے ہیں، تیار ہو کے آتے ہیں، اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کچھ لوگ مسجد آ کے وضو کرتے ہیں، جو گھر سے تیار ہو کے وضو کر کے نکلے اس کو بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا ثواب اور زیادہ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اور زیادہ۔ اگر غور کریں، جتنا اہتمام آپ ٹوپی پہن کے پڑھ رہے ہیں ثواب ہے، پگڑی باندھ کے کر رہے ہیں اور زیادہ ثواب ہے۔ تو جتنا آپ شوق دکھائیں، جتنی محنت کریں، اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا نماز قائم فرماؤ،
کیوں؟ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ پہلی بات، نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ 5 ہے نا، 5 ستون ہے نا اسلام کی عمارت کے۔ پہلی گواہی ہے، ایمان ہے، دوسری نماز، دوسری اونچی۔ قرآن میں تقریباً 700 جگہ پر نماز کے لیے بیان ہے۔ کتنی جگہ پر؟ کتنی اہم چیز ہے یہ نماز، یہ بنیادی ارکان میں سے۔ اس کا منکر، انکار کرنے والا مسلمان نہیں۔ جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار۔ شروع میں یہاں تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، چھوڑتا ہے، اس کے لیے کفر کا حکم تھا۔ پھر لوگوں کے ایمان میں، حالت میں کمزوری آ گئی، تو اب کفر کا حکم نہیں ہے، لیکن انکار کرے گا کافر ہوگا، نہیں پڑھے گا تو پھر فاسقوں میں جائے گا، گناہگاروں میں جائے گا۔ تو نماز فرض عین، نماز فرض عین ہے۔ اب یہاں آپ کہیں گے کہ بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، تو نماز تو حضور پر بھی فرض تھی، نبی بھی نماز پڑھتے تھے، ان کو بھی حکم نماز کا، بلکہ ہم کم پڑھتے ہیں، ان کو زیادہ، ان کے لیے تہجد بھی تھی، لازمی تھی۔ تو سنیں، میں نے آپ کو رمضان میں یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں۔ جہاز میں سواریاں بیٹھتی ہیں، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، سواریاں بیٹھتی ہیں، اور کپتان بھی سوار ہوتا ہے، مگر مسافر پار لگنے کے لیے اور کپتان پار لگانے کے لیے، کپتان پار لگانے کے لیے، مسافر کرایہ دے کے بیٹھتے ہیں، کپتان تنخواہ لے کے بیٹھتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ تو ایک کا مقصد جانا ہے، دوسرے کا مقصد لے جانا ہے۔ تو اس امت کے، اسلام کے جہاز میں مومن بھی سوار ہیں، نبی بھی سوار ہیں، مومن پار لگنے کے لیے، نبی پار لگانے کے لیے، مومن بخشے جانے کے لیے، نبی بخشوانے کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو حضور بھی نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عبادت، مگر ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو امت اور نبی سب پر نماز فرض ہے، مگر ہر ایک کا درجہ اور نوعیت اور حال ایک جیسا نہیں۔ نبی پاک کی نماز کیسی نماز، ہماری نماز کیسی نماز؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے۔ جیسی نماز خود نبی پڑھتے ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے۔ یہ نہیں فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، نہیں، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو الحمدللہ ہمیں نماز سکھائی گئی، نبی نے سکھا دی۔ اب سوال آتا ہے کہ نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت سے نمازیوں کو دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ابھی کورونا کی حالت میں مسجدوں میں آنا منع کر دیا،
تو لوگوں نے گھروں میں اذانیں بھی دیں، نماز بھی شروع کر دی، زلزلہ آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، پھر انسان پھر بھول جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دکاندار کو ہم نے دیکھا 5 روپے کا ماسک، منہ پوش، جس سے آپ ناک منہ چھپا لیتے ہیں تاکہ آپ کو جراثیم نہ جائیں، اس کے آگے رک جائیں، وہ منہ پوش یا فیس ماسک جو آپ لگاتے ہیں 5 روپے کا تھا، مگر نمازی نے 50 روپے میں بیچا، 70 روپے میں بیچا، اس نے چیزیں مہنگی کر کے بیچی، اور وہ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہے۔ گیزیٹڈ آفیسر جو گورنمنٹ کے 20 گریڈ کے 22 گریڈ کے جب کرسی پہ ہوتے ہیں، فرعون بنے ہوتے ہیں، ریٹائر ہو کے تسبیح پکڑ کے مسجد کی اگلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے کہتے ہیں جب نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور برائی سے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے چوروں کو دیکھا نماز بھی پڑھتے ہیں، بلکہ وہ ایک فلمی کسی کا جملہ بہت زیادہ لوگوں نے لکھ کے سوال پوچھے کہ یہ کہنا کیسا ہے، وہ کہتا تھا چوری میرا پیشہ ہے، نماز میرا فرض ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، چوری بھی کرتا تھا۔ جی چور داڑھیوں والے چور ہو گئے، تو اگر چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے تو داڑھی تو غلط چیز نہیں ہے نا۔ تو ان کو یہ چیز کہ جی کیسے نماز تو روکتی ہے، لیکن یہ لوگ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، یہ لوگ جناب ذخیرہ اندوزی، جال سازی، جھوٹ، غیبت، سارے کام کر رہے ہیں، تو نماز تو روکتی ہے، تو بھئی یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹتی کیوں نہیں ہے؟ اب فحش کس کو کہتے ہیں، بری کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز عقلاً بری، عقل کے لحاظ سے بری، وہ فحش کہلاتی ہے۔ جو شرعاً منع ہے اس کو منکر کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی، نماز پڑھنے والا ایمان والا ہے تو وہ اگر توجہ سے پوری طرح جو ضروریات کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو یہ نماز ضرور برائی کو چھڑا دے گی، ضرور۔ نماز کیسی ہو؟ شیخ چلی والی نماز نہیں۔ یا مولانا صاحب نے، ان کا پڑوسی تھا مسجد کا، اس کو کہتے تھے نماز پڑھا کرو، اس نے کہا جی میں دکاندار ہوں، صبح صبح نکلنا ہوتا ہے، دکان کھولنی ہوتی ہے، شام کو آتا ہوں۔ ان کا عشاء میں تو گھر میں ہوتے ہو نا، تو عشاء پڑھا کرو۔ ان کا مقصد تھا کہ اس کو ایک نماز پھر دو، پھر آہستہ آہستہ لگاؤں اس پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ عشاء میں آ گیا، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی، اس کو پیچھے صرف ثنا پڑھنی تھی، اس کے علاوہ کچھ پڑھنا نہیں تھا۔ اس نے نماز پڑھی، مولانا صاحب سے کہنے لگا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ روز عشاء میں آنے لگ گیا، روز عشاء میں آنے لگ گیا۔ مولانا صاحب بڑے خوش کہ اب یہ عشاء میں آ رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کو کہوں گا باقی نمازیں بھی آئے۔ ایک دن اس کو آنے میں دیر ہو گئی اور عشاء کی جماعت ہو گئی، نمازیوں نے نماز پڑھ لی۔ یہ آیا مولانا صاحب نماز ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گئی۔ اوہو میں نے تو پڑھی نہیں۔ انہوں نے کہا تجھے دیر ہو گئی ہے، چل اپنی پڑھ لے۔ اس نے کہا جی بڑا افسوس ہے، جماعت نکل گئی۔ مولانا صاحب بڑے خوش ہوئے کہ اس کی جماعت نکلی ہے تو اس کو افسوس ہو رہا ہے، اچھی بات ہے نماز جانے کا اس کو افسوس۔ بار بار کہے بہت افسوس نماز ہو گئی، بہت افسوس جماعت ہو گئی، بہت افسوس۔ مولانا صاحب نے جب 4-5 مرتبہ سنا، ان کا افسوس ہی کرتا رہے گا یا نماز بھی پڑھے گا؟ افسوس ہوا ہے تجھے، اچھی بات ہے، لیکن اپنی پڑھ۔ اس نے کہا جی بڑا افسوس ہے جماعت ہو گئی۔ کہا کیا بات ہے، تو بار بار افسوس کر رہا ہے، پڑھ نہیں رہا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے، آپ نے مجھے عشاء کی نماز میں آنے کو کہا، میں نے پہلے دن آ کے دیکھا مجھے تو کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھی اور پھر پیچھے خاموش رہے، تو میں سارے دن کا حساب جوڑ لیتا تھا۔ آپ پڑھتے رہتے تھے، میں پیچھے سارا
حساب جوڑ لیتا تھا. آج آپ نے جماعت کرا دی، اب میں حساب کب جوڑوں گا؟ ایسے بھی ہوتے ہیں. مولانا صاحب نے، گاؤں کے ایک مولانا صاحب نے اسی طرح کسی سے وعدہ کر لیا تھا، نماز پڑھو تو میں فلاں تحفہ دیں گے، بکری دیں گے یا گائے دیں گے، اس طرح اس کو نماز پہ لگانا تھا. وہ آنے لگ گیا نماز پہ، وہ 10 دن گزرے. اس نے کہا مولانا صاحب گائے لا کے باندھ تو دو نا، جو بکری دینی ہے لا کے باندھ تو دو، دینا 40 دن کے بعد ہی صحیح، کیونکہ 40 دن اگر کوئی پابندی سے نماز پڑھے تو عادت پڑ جاتی ہے. اس نے کہا لا کے باندھ تو دو نا، تسلی رہے کہ جی مجھے مل جائے گی. انہوں نے کہا لے آئیں گے لے آئیں گے. وہ دیکھا کہ مولانا صاحب لا نہیں رہے. مولانا صاحب کا مقصد تھا یہ 40 دن پڑھ لے گا، عادت پڑ جائے گی، نمازی ہو جائے گا، میں سمجھا دوں گا. اس نے مہینے کے بعد دیکھا کہ کوئی چیز نہیں آئی ہے. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی نیت ٹھیک نہیں لگتی. انہوں نے پیار سے سمجھا. اس نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا، اسی لیے میں نے ساری بے وضو ٹرکائی ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں عشاء کے لیے اور فجر کر دیتے ہیں. وہ بھی